اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اسٹیٹس لگاتے ہیں، اپنے سٹوری لائن پہ کوئی چیز پوسٹ کرتے ہیں، کوئی ریل شیئر کرتے ہیں اپنی کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ، واٹس ایپ پہ، کہیں پہ بھی، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بعض اوقات ان کی فرینڈز ہوتی ہیں، ان کی فیملی میں ہوتے ہیں، ان لاز میں ہوتے ہیں، ننیال ددیال کی طرف سے آپ کے کزنز ہوتے ہیں، یا کوئی بھی آپ مطلب جو ہے وہ رشتہ ایسا ہوتا ہے جو کہ آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ خیریت ہے، خیر ہے، آج یہ اسٹیٹس یا اس طریقے سے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس ان کے لیے آپ نے لگایا ہے. تو کبھی بھی اپنا بیہیویئر اور اپنا ایکٹ، اپنے عمل جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ ایسے مت رکھیں کہ وہ اگر کوئی اسٹیٹس لگاتے ہیں تو آپ کو یہ فیل ہو کہ جی آپ کے منہ پہ چپیڑ ماری گئی ہے تو آپ کو کہا گیا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیز فیل ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اپنے اندر اور ارد گرد کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس سے نکلنے کی کوشش کیجیے. بہت سارے اسٹیٹس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے کا دیکھتے ہیں، اپنی کسی فرینڈ کا، فیملی ممبرز کا، کسی کولیگ کا، کسی بھی مطلب جاننے والے کا، اور وہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے، وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، تو وہ آپ اس کی جو ہے وہ اس سے اٹھا کے اپنی اس پہ بھی پوسٹ کر لیتے ہیں، شیئر کر لیتے ہیں، اسکرین شاٹ لے کر آپ جو ہے اس کو لگا لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر کسی کے لیے اسٹیٹس لگایا ہے، تو آپ نے اگر اپنے لیے بھی اسٹیٹس لگایا ہے، یہ کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہے تو اگلا جو ہے وہ اپنے اوپر لے جائے. اور اگر جو لوگ اپنے اوپر لے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ان کے دل میں چور ہوگا جو وہ مطلب اپنے اوپر لے جاتے ہیں. تو وہ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں وہ بعض اوقات جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی کو پھیلاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے فلانا اسٹیٹس جو لگایا ہے نا، مجھے لگتا ہے تمہارے اوپر ہی لگایا ہے، اور اس طرح سے ابھی کچھ دنوں پہلے فلانا بات ہوئی تھی اور اس طرح سے تم نے مجھے بتایا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے لگایا ہے. اور اس پہ بہت ساری مطلب میمز بھی بن چکی ہیں کہ ہن وہ گلاں گئیاں نے جدوں عورتاں جہڑیاں سن وہ چپ کر جاندیاں سن تے ہن جہڑیاں نے اسٹیٹس لگتے ہیں اسٹیٹس. تو مطلب بہت ساری عورتیں جو ہیں پہلے جو ہے وہ دل میں باتیں رکھ جاتی تھی، صبر شکر کر لیتی تھیں، اب جو ہے وہ اسٹیٹس کے ذریعے جو ہے وہ بھگو کے جو ہے وہ اگلے کو تانے مار رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت سارے لوگ، اگر آپ نے کچھ ایسا غلط کیا ہے کسی کے ساتھ اور اگر وہ اسٹیٹس آپ کے اوپر ایگزیکٹ بیٹھ رہا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کے اپنے لیے ہے. تو اسی لیے اپنے عمل کو، اپنے ری ایکشنز اور ایکشنز کو ایسا رکھیں کہ اگلے کو جو ہے وہ یہ چیز فیل نہ ہو کہ یہ اسٹیٹس جو ہے آپ کا جو بھی لگایا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہے اسپیشلی. تو باقی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں اور ان کو اپنے گھر لا کے اس کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز اس کے ساتھ کرتے ہیں زیادتیاں، اور اس کے ساتھ اس پہ ظلم و ستم بھی ڈھاتے ہیں. بہت سارے لوگ زبان سے، بہت سارے لوگ اس کو ٹونٹ مارنا، اس کو نفسیاتی مریض تک بنا دیا جاتا ہے بعض اوقات. لیکن جب وہی چیزیں اس کی اپنی بیٹی پہ آ رہی ہوتی ہیں گھوم پھر کے اس کے سسرال کی طرف سے، تو اس کو لوگ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں بس یہ کیا کریں، آزمائش ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیسے یہ بات کہہ دیتے ہیں. آپ کو خود پتہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ مطلب میں یہ کہوں گی کہ ڈھیٹ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے آپ کی جو آگے آ رہا ہے دنیا مکافات عمل ہے، اور آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ کریں گے تو کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا. تو یہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہوئے آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے کہ کل کلاں کو دنیا گول ہے، گھوم پھر کے چیز ہمارے اوپر آئے گی. تو کوشش کریں کہ ہمیشہ اگلے کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھیں، اگلے کو عزت دیں. اگر آپ اس کو رسپیکٹ نہیں دے سکتے، پیار نہیں دے سکتے، احترام نہیں دے سکتے، تو کم از کم اس کی عزت نفس کا، اس کی سیلف رسپیکٹ کا اور اس کے وقار کا خیال رکھیں کہ اس کو ٹھیس نہ پہنچائیں. اگر ایک بندہ اپنے کسی کمزور رشتے کی وجہ سے یا کسی ایسا اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ جو کہ اسٹرانگ نہیں ہے، اس کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ نہیں بول پاتا ہے، تو اس کا مطلب ناجائز فائدہ مت اٹھائیں. کیونکہ ناجائز آپ دنیا میں تو کر لیں گے، ابھی تو کر لیں گے، سال 2 سال 4 سال، کیا پتہ کل کو وہ 3-4 سال بعد، 10 سال بعد وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہو اور اس ٹائم آپ کمزور ہوں تو وہ آپ سے بدلہ لے، یا آپ کے ساتھ پھر اس کا وہی بیہیویئر ہو تو یہ چیز پھر آپ کو برداشت نہ ہو. تو پلیز کوشش کیجئے کہ اپنے اعمال کو، اپنی چیزوں کو اس طرح سے رکھیں کہ کل کو آپ کو افسوس نہ ہو، کسی قسم کا آپ کے دل میں کوئی ریگریٹ نہ ہو. بہت سارے لوگ اپنی انا میں اور اپنی اکڑ میں رہتے ہیں اور وہ اپنی غلطیوں کو مطلب جانتے پوچھتے ہوئے بھی کہ بھائی ان کا احساس ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو بعد میں ریئلائز ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن
وہ پھر بھی ان کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہوتے اور ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور وہ جو ہے اپنی غلطی کو اور اگلے کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کو نہیں برداشت کر پا رہے ہوتے ہیں کہ یار مطلب اس طرح سے ہم نے کی ہے اور ہم اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اپنی غلطی کو مان لینا کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کی ہے، اس کے ساتھ آپ نے ناجائز، جب وہ کمزور تھا یا کمزور تھی، آپ نے اس کے ساتھ کوئی ایسا کیا ہے، تو اس کو مان لینا جو ہے وہ بہت بڑی میں سمجھتی ہوں آپ کی کامیابی ہے. کہ زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، دنیا میں ہی آپ اگر جو ہے وہ اپنی ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں تو آگے کے معاملات بھی ہمارے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا اور وہ بھی سدھر جائیں گے. تو باقی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیک ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، نہ صرف دوسروں کے لیے، اپنے لیے بھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اگلے کو اللہ نیک ہدایت دے، تو ہمیشہ اپنے لیے جو ہے وہ آپ پہلے ہدایت مانگیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تو ٹھیک سمجھ رہے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کی نظر میں آپ غلط ہوں. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی نیک ہدایت دیں اور ہمیشہ اچھی راہ پہ رکھیں.